جیسے ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں تو ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور کہیں کہا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو روشن ہے۔ اور کہیں کہا کہ یہ کتاب حکیم ہے، اور کہیں اسے ھذا القرآن کہا، کہیں اسے اللہ کے کلام نے خود اپنا تعارف کتاب مبین کے طور پر کرایا، کہیں کتاب حکمت کے طور پر کرایا۔ اور یہ اسی کلام کا وصف ہے، یہ اسی اللہ کے مبارک مقدس مطہر اور لا فانی اور لا ریب کلام کا منفرد حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ اس قرآن نے خود اپنے پڑھنے والوں کو اپنے پڑھنے کا خود طریقہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ فاستعذ باللہ، جب تم نے اس کلام کو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے تعوذ پڑھ لینا ہے، اللہ کی پناہ حاصل کر لینی ہے۔ اسی طرح اس کلام نے خود بتایا کہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح اللہ کے اس کلام نے خود اپنے پڑھنے والوں کو بتایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو پاک نہیں ہیں، جو پاکیزگی حاصل نہیں کر چکے، وہ اس کو مت چھوئیں۔ یہ اسی کلام کا وصف ہے، یہ اسی کلام کا حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس کے آداب بتائے ہیں، اس کا احترام بتایا ہے، اس کا سلیقہ سکھایا ہے، اور اس کے کمالات اور اس کے اوصاف کو خود بیان کیا ہے۔ اس کے کمالات کا خود اس کلام نے جو تعارف بتایا ہے کہ اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ خشکی اور تری کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ تو یہی کلام ہے کہ جس کے پڑھنے والوں کے لیے آداب ہیں کہ پڑھنے والا پہلے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور اس سے پہلے لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزگی حاصل کرے، طہارت حاصل کرے، نجاست ظاہریہ نجاست باطنیہ سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور پھر فرمایا کہ فاستعذ باللہ، اس کا پڑھنے والا پہلے اللہ کی پناہ حاصل کرے، تعوذ پڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا پہلے اپنی زبان پر اللہ کی رحمت حاصل کرے کہ وہ تسمیہ پڑھے۔ اور پھر پڑھنے والا جتنی اس کے لیے آداب ہیں، جتنے اس کے احترام بتائے گئے ہیں، جتنے اس کے آداب بتائے گئے ہیں، جتنے اس کے شرائط بتائی گئی ہیں، اسی طرح یہ صرف پڑھنا ہی کمال نہیں ہے، یہ دنیا کا وہ کلام ہے جس کا پڑھنا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود اللہ کے کلام نے بتایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا پڑھنا بھی معجزہ ہے اور اس کا سننا بھی معجزہ ہے۔ اس کا پڑھنا بھی رب کا پسندیدہ ہے اور اس کا سننا بھی رب کا پسندیدہ ہے۔ کیسے پسندیدہ ہے آپ دیکھیے، خود آقا کریم امام الانبیاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہریہ کے ظاہری زندگی مبارک کے آخری سال میں رمضان المبارک میں آقا کریم نے جو دور کیا وہ حضرت جبریل کے ساتھ تھا، اور وہ دور کیسا تھا کہ قربان جائیے اس کے سننے اور سنانے والوں کی کیا کیفیت ہے اور کیا مرتبہ ہے
کہ حضرت جبریل امین سناتے ہیں اور خود امام الانبیاء سماعت کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی معجزہ ہے، اس کی تلاوت بھی کمال ہے اور اس کی سماعت بھی کمال ہے. اور کمال کیسے ہے؟ اس لیے کمال ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کلام میں کوئی ذرا برابر، کوئی ایک شائبہ کیا ہوتا ہے، زبر زیر پیش شد مد تو بڑی چیز ہے نا، کوئی شائبہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے. یہ وہی ہے جو لوح محفوظ سے آیا ہے، جو جبریل امین لایا ہے. لفظوں پہ غور کیجئے، لوح محفوظ، کہ وہاں بھی یہ محفوظ ہے اور لانے والا بھی جبریل امین ہے، کہ اس کے لانے میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اور کمال یہ ہے اس کلام کا، اس کلام کا کمال یہ ہے کہ پہنچانے والے رسول امین ہیں، رسول مبین ہے، اور پہنچائی جانے والی کتاب کتاب مبین ہے. سبحان اللہ. لہذا اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اور اس کے سننے، اس کے پڑھنے کے آداب ہیں کہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے جسم کو پاک کرے، اپنے لباس کو پاک کرے، اپنی زبان کو پاک کرے، اپنی نیت کی پاکیزگی حاصل کرے، سبحان اللہ، اور اپنی نیت کی بھی طہارت حاصل کرے. اور صرف پڑھنے والے کے لیے نہیں، پھر سننے والے کے لیے بھی ہے. اور سننے والے کے لیے کیا آداب ہیں، کیا احترام ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حاضرین مکرم، قرآن جہاں نازل ہو رہا ہے، قرآن جہاں اتر رہا ہے، اور جہاں قرآن سب سے پہلے سنایا جا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اب تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام ربانی پیش کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ مخاطبین کون ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں افصح العرب، کہ ہم سب سے بہترین بولنے والے ہیں، ہمارے سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں جہاں پڑھتے ہیں نا کہ 360 بت رکھے گئے تھے، 360 بت ایک اور عمل ہے، اور دوسرا عمل ایک اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ 7 المعلقات لٹکے ہوئے ہیں. 7 المعلقات کہتے ہیں کہ 7 ادبی عربی تحریریں کہ انہوں نے لکھ کر لٹکائی ہوئی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سے بہتر نہ کسی کے پاس زبان ہے، نہ کسی کے پاس لٹریچر ہے، نہ کسی کے پاس تحریر ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے، ہمارے سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں. عربی کہتے ہی اس کو ہیں جو بہت بہترین بولنے والا ہے. وہ اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں، اور عجمی کا مطلب ہوتا ہے جو اچھا بول نہ سکے. عجمی کا عربی میں معنی ہوتا ہے جو اچھا بول نہ سکے. وہ اپنے آپ کو افصح العرب کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین بولنے والے ہیں، ہمارے جیسا بولنے والا کوئی نہیں ہے. اور باقی دنیا کی ساری زبانیں وہ کہتے ہیں یہ ساری کم تر ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ عربی زبان کو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، لینگوسٹک کے اعتبار سے، لسانیات کے ماہرین کے حوالے سے دیکھا جائے، تو عربی زبان کے مقابلے میں باقی دنیا کی ساری زبانوں کی عمر بھی کم ہے. دنیا کی قدیم ترین زبان ہے جو دنیا میں موجود ہے. قدیم زبانیں ختم ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، ان کے پڑھنے والے، سننے والے، بولنے والے ختم ہو گئے ہیں. لیکن دنیا کی قدیم ترین زبان ہے جو آج بھی دنیا کے بے شمار ممالک میں بولی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ بیت اللہ شریف کی، کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ السبع المعلقات لٹکائے ہوئے، 7 عربی تحریریں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی بشر نہیں لکھ سکتا. کسی کے پاس کلام نہیں ہے،
اب قربان جائیے جب کریم آقا نے، امام الانبیاء نے، خاتم الانبیاء نے، انا آتیناک الکوثر والے آقا نے، الم نشرح والے آقا نے جب سورۃ الفاتحہ تلاوت کی نا تو عربی، وہی عرب کے جو فصیح اللسان ہیں، جن کو اپنی زبان دانی کا فخر نہیں، غرور ہے، گھمنڈ ہے اور تکبر ہے، انہوں نے سبع معلقات اتار دی، خود ہی اتار دی۔ کسی نے پوچھا بھئی قریش والوں تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں ہماری زبان سے بہتر کسی کی زبان نہیں ہے، تو قرآن مجید کی یہ سبع مثانی، یہ جو 7 آیتیں ہیں نا سورۃ الفاتحہ کی، جب انہوں نے سنی تو انہوں نے سبع معلقات اتار دی کہ سبع معلقات اگرچہ دنیا کے انسانوں کے لیے چیلنج تھا کہ اس سے بہتر کوئی زبان بولنے والا اس سے بہتر تحریر نہیں لکھ سکتا، لیکن وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ کلام ربانی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ لاریب کتاب ہے، یہ لافانی کتاب ہے، یہ لازوال کلام ہے اور یہ معجز بیان کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے سبع معلقات بیت اللہ شریف کعبہ شریف کی دیوار سے ہٹا لیے اور انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائے، لیکن ان 7 آیتوں کے سورۃ الفاتحہ کے مقابلے پر دنیا کا کلام کوئی نہیں لایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین، آپ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک سفر پر تھے، ایک علاقے سے گزرے، وہاں ایک عربی زبان کا بہت بڑا شاعر، لبید اس کا نام ہے، وہ اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ عربی کا وہ جو مشہور زبان کا زباندان ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، وہ اس علاقے میں رہتا ہے اور عمر رسیدہ ہے، بہت ضعیف العمر ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور بتاتے ہیں کہ اس کا ایک پرانا سا ایک جھونپڑی نما اس کا خیمہ تھا، اور یہ جو ادیب لوگ ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، کسی علاقے کے ہوں، وہ کلاشی ہوتے ہیں، ان کی مفلسی ہوتی ہے صاحبان علم کے ہاں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے جھونپڑی میں، اس کے خیمے میں تشریف لے گئے، تو اس وقت وہ ضعیف العمر تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو اسے بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین نائب رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لبید، تو عربی زبان کا بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا ادیب ہے، اور تیری زبان سے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کا ایک حصہ بنتے ہیں اور کمال سمجھے جاتے ہیں، تو میں تمہارے سے کوئی عربی کی، کوئی زبان کی اچھی بات سننے کے لیے آیا ہوں۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ بات اس تک پہنچی نا تو وہ پہچان نہیں سکتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کا تعارف تو یہ ہے کہ آپ نائب رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، تو اس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی جب تلاوت ختم کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی عربی زبان کی بہت قیمتی بات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ تو عربی زبان کا بہت بڑا ادیب ہے، شاعر ہے اور بہت بڑا زباندان ہے، ماہر ہے۔ تو اس نے کہا میں اگرچہ عمر گزری ہے، 100 سال عمر ہو گئی ہے، میں عربی زبان کا بہت بڑا مانا جاتا تھا، میرے مقابلے کا کوئی ماہر نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس کلام کو پڑھا ہے، لبید نے اب عربی کا کچھ کہنا چھوڑ دیا ہے، میں مان گیا ہوں کہ اس سے بہتر عربی کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ حاضرین مکرم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کلام نے خود اپنے پڑھنے کے آداب بھی بتائے ہیں اور سننے کے آداب بھی خود سکھائے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب تلاوت قرآن کی جائے تو تم نے اس کو سننا ہے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہنا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ غیر ارادی طور پہ چپ ہو جاؤ، بلکہ ارادتاً اس کو سیکھنے کے لیے خاموش ہونا ہے۔
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور رب کا ذکر اپنے دل میں بھی کرنا ہے، اونچی آواز سے بھی کرنا ہے، اور صبح اور شام بھی کرنا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور بھولنے والوں میں سے نہیں ہو جانا۔ حاضرین مکرم، کلام مجید کی یہ برکتیں، سعادتیں، عظمتیں اس کے احترام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تلاوت قرآن، جہاں قرآن مجید کا پڑھنا خود اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح اس تلاوت کا سماعت کرنا بھی۔ اسی لیے ایک عام غور طلب بات کہ ہمارے فقہ حنفی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا نماز حنفی میں بتایا گیا طریقہ یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز میں اسی لیے خاموش رہتے ہیں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی ہے یا فجر کی ہے، اس لیے کہ تلاوت چاہے اونچی کی جا رہی ہے یا آہستہ آواز میں کی جا رہی ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ بزرگ دوست اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم ظہر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قیام میں ہم پیچھے اپنی تلاوت کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے سامنے رکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جماعت آپ اقتدا فرما رہے تھے، آپ نماز کی امامت کر رہے تھے، تو آپ کی اقتدا میں پڑھنے والوں نے کیا کیا کہ ظہر یا عصر کی نماز میں خود تلاوت شروع کر دی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو ارشاد فرمایا کہ تم تلاوت میں مجھ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جھگڑا تو کوئی نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو پیچھے اپنی تلاوت کرنی ہے نا حالت قیام میں فرض نماز میں، چاہے وہ مغرب عشاء کی ہے چاہے وہ ظہر عصر کی ہے، یہ امام کیا تلاوت کرنا ہی مقتدی کا تلاوت کرنا ہے، اور پیچھے اپنی تلاوت کرنا یہ تلاوت میں جھگڑا کرنے کے مترادف ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنے کے مترادف ہے کہ تم جیسے مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کے فقہ حنفی کی نماز کا اصول یہ مرتب کیا ہے کہ باجماعت فرض نماز کے اندر مقتدی جس رکعت میں شامل ہوا ہے وہ امام کے پیچھے قیام میں خاموش رہے گا، اب وہ چاہے ظہر عصر کی پہلی 2 رکعتیں یا دوسری 2 رکعتیں، وہ مغرب یا عشاء کی تیسری یا چوتھی رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے، مقتدی خاموش رہے گا، تلاوت امام کی ہے جس کی اس نے اقتدا کی ہوئی ہے۔ تو عزیز مکرم یہ تلاوت قرآن کا وہ ادب ہے جو نماز کی حالت میں سکھایا گیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی عبادت ہے۔ تلاوت قرآن خود اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے، اور تلاوت قرآن کی جو سماعت ہے یہ خود اپنے آپ میں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی پر میں ایک واقعہ عرض کر اپنی بات ختم کروں گا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت جان نثار صحابی ہیں، وفادار صحابی ہیں، اور بہت محبوب و مکرم صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کسی دور دراز علاقے میں سفر کر رہے تھے، کسی بستی سے گزرے، دیہات والوں کو پتہ چلا کہ اس قافلے میں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا پیکر ہے۔ وہ اپنے آبادی میں لے گئے اس قافلے کو، اور مسجد میں لے جا کر سارے علاقے کو جمع کیا، اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، معیت میں رہے ہیں، آقا کے قریب رہے ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کیجئے۔ قربان جائیے وہ کامل ایمان والے لوگ جن کا ایمان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریب رہنے والے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے، ان سے درس حاصل کرنا ہے، ان سے سبق لینا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس کے جو تربیت یافتہ ہیں ان کا معیار بھی دیکھیے
کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب منبر پر بٹھایا گیا اور پورا علاقہ بستی جمع ہے تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھی بات بتائیے، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ محبوب و مقرب ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاص قرب عطا کیا ہے اور اپنا فقر عطا کیا ہے، جن کا فقر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے خاص عطا کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ سبحان اللہ۔ 2.5 سپارے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سننے والے یقیناً ہمارے سے 1000 درجہ بہتر تھے کہ جنہوں نے صحابی رسول کو منبر پر لائے اس نیت سے کہ ہمیں اچھی بات بتائی جائے، لیکن بہرحال انسان ہے نا، سورۃ البقرہ 2.5 پارے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن ایک بہت بڑی عبادت ہے اور تلاوت کا سننا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اب جیسے جیسے تلاوت ہوتی گئی، ظاہر ہے وہ تلاوت بھی ہمارے جیسی نہیں تھی آج کل کے کسی حافظ یا قاری کی طرح، وہ صحابی رسول کی تلاوت تھی۔ تو وہ جو مجمع سارا جمع تھا، وہ سارا علاقہ وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے۔ جب سورۃ البقرہ کی تلاوت انہوں نے مکمل کی، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے منبر پر ہی پوری سورۃ البقرہ تلاوت کی۔ اب 2.5 پارے جب مکمل ہوئے نا تو پہلے والے چند لوگ رہ گئے۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری عمر رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، وہ منبر پر کھڑے ہو گئے اور اپنا عصا مبارک جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اس کو زور سے زمین پر مارا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، لوگوں مجھ سے نصیحت کی بات سیکھنا چاہتے ہو اور اللہ کے کلام سے بھاگتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور اچھی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر بہتر کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات اور جس کو امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا، تلاوت قرآن کے آداب اور سماعت قرآن کے آداب پر لکھا امام فخر الدین رازی نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، یہ اللہ کا کلام بھاری ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے جو صحابی رسول سکھا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ تلاوت قرآن بھاری ہے اس لیے کہ اس میں نفس کے لیے کوئی شے نہیں رکھی گئی۔ دنیا کے ہر کلام میں نا